کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے اور سیگمنٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جو انٹائٹلڈ ہوا جس شخصیت کے ساتھ، یعنی انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا۔ تو ہم سمندر پار ایک جگہ تھے تو میں نے ان سے پوچھا، رفیق سفر بہت اچھے ہیں، سفر میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایسا رفیق ہے یہ سفر کے، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہوتا ہے بعض اوقات منصب آپ کا ہے مگر فریضہ ہمیں سر انجام دینا ہوتا ہے، تو میں نے کہا نہیں، آپ نے بہت عمدہ کیا، لیکن آج وہی جو پروگرام ہے جو آپ سے ٹائٹلڈ ہوا، رمضان المبارک میں شروع ہوا ہے میری نشریات میں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز، جانے پہچانے، پیاری آواز، خوبصورت شخصیت، نرم مزاجی، وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سنتے ہیں، ان سے اخذ کیے ہوئے موتی سراپا کچھ وجود میں کہ کچھ لوگوں میں نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک عالم اسلام کے انتہائی معروف ثناخواں، مؤدب ثناخواں الحاج محمود الحسن اشرفی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ وہ جو پروگرام کر رہے ہیں جس میں مہمان آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں آپ میزبان تھے، تو کب بطور مہمان آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے سامنے میں کیسے بیٹھوں، کیونکہ آپ باقاعدہ ایک مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر کیسا محسوس کیا؟ کبھی آیا ہوگا یہ تصور بھی کہ میں مہمان ثنا خانوں کو کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو میں اے آر وائی کیو ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں اور عالم اسلام کو رمضان المبارک کی سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک۔ اور آپ کا ماشاءاللہ یہ بہترین سیٹ ہے ماشاءاللہ، اور جس طرح سے آپ ماضی سے پروگرام کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوب ترقی اور برکتیں آپ کو بھی مبارکباد شان رمضان کے لیے خصوصی طور پر۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے بلایا جائے گا بطور میزبان، بطور مہمان جی ہاں، مہمان کے طور پہ بلایا جائے گا، تو مجھے پتا چلا کہ ہوسٹ میں نے کرنا ہے۔ اچھا، اے آر وائی کیو ٹی وی سے فون آیا بھائی محمد کیسا رہا وہ ایکسپیرینس بھائی کا، تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور مجھے بہت اچھا لگا وہ کر کے، الحمدللہ۔ یہاں بھی کیا، پنجاب میں بھی جا کر کیا، کچھ مدینہ منورہ سے مہمان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی کیا، ایک بڑا ہی اچھا ایک خوبصورت الحمدللہ تجربہ تھا میرے لیے۔ اچھا، سوال بھی جلدی ہوں گے اور جواب بھی جلدی دینے پڑے گا، بہت شارٹ ہمارے پاس ڈیوریشن ہے، ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے، تو مجھے بتائیے، آپ خود ایک ایسے نعت خواں ہیں کہ بہت سارے نعت خواں آپ کو پسند کرتے ہیں، الحمدللہ آپ کو اس کا اظہار بھی نظر آتا ہو، جب آپ کبھی محفل میں جاتے ہیں، آپ سے بڑے اور آپ سے چھوٹے سب آپ کو پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں یہ جو نا لائیو پہلا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، جی، کیونکہ پوڈ کاسٹ کو ہوتا ہے ریکارڈڈ ہوتا ہے، ایون آپ نے بھی کیا، وہ بھی ریکارڈڈ تھا، تو براہ راست میں جاننا چاہتا ہوں، دنیا جاننا چاہتی ہے، محمود الحسن اشرفی ہم سب کے ہر دل عزیز، آپ کا پسندیدہ نعت خواں کون سا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے الحاج صدیق اسماعیل صاحب مجھے بڑے پسند۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات۔ اچھا، پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کے پسندیدہ ہوسٹ کون سے ہیں؟ یہ بھی کانفلکٹ ہے، یہ الحمدللہ سید سلمان نورانی، کوئی شک نہیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے میرا نام لیا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ ہیں، جزاک اللہ۔ بالکل ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے پسند کرنے کی؟ ماشاءاللہ زمانے کی اور جدید دور کے تقاضے ہیں وہ ماشاءاللہ سب آپ میں دکھائی دیتے ہیں، چاہے آپ کو گفتگو کرنی ہو، کسی بھی طرح کا ایونٹ ہو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، مذہبی نوعیت کا ہو یا کسی اور نوعیت کا ہو پروگرام، ماشاءاللہ آپ سب کو بڑے اچھے سے ہوسٹ کر لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، شکریہ۔ اور جہاں جاتے ہیں آپ، کوئی اور نوعیت ہوتی ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ رنگ مذہب کا ماشاءاللہ۔ میرا واللہ یہ مقصد نہیں تھا سوال کے کرنے کا کہ میرا ہی، مگر آپ نے یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ آپ کو بڑی کوشش کرتا ہوں میں کہ تیش دلایا جائے، غصہ دلایا جائے، آپ کی طبیعت کی جو نرمی ہے اور پیار ہے، دیکھو کم نہیں ہوتا، تیش میں بھی آپ کا پیار اور نرمی رہتی ہے، یہ کیا فارمولا ہے؟ کوئی ڈائٹ سے ہوتا ہے یہ؟ بات ہی نہیں ہے کس طرح کی چیز ہے، نہیں، غصے میں بھی مسکرا دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ الحاج عبد المجید اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بس یہ فیضان، ان کی تربیت ہے کہ کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں، قابو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا بتائیے، پوری دنیا میں جی آپ کے ہزاروں دوست ہیں ملنے والے، سب سے بے تکلف دوست کون سا ہے آپ کا؟ خاور۔ کیا بات ہے، بھائی محمد خاور عبید نقشبندی۔
کیا بات ہے، میں نے اور وہ بھی بے عالم اسلام تکلفانہ انداز سے آپ کو کہا نا. بالکل، اور ہے بھی وہ پورے عالم اسلام کے معروف ثنا خان بھی ہیں اور ہمارے دل کے تارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں آئی مین. اچھا یہ بتائیے کہ نعت خوانی نے زندگی میں مرحلہ وار آپ کو گروم کیا، آپ بہت زیادہ گروم ہوتے گئے پھر تربیت ہی بہت اچھے انداز سے ہوئی تھی. آپ نے نعت خوانی سے کیا سیکھا؟ بس دعا کریں کہ سیکھتے رہیں، اور یہی ابھی تک جستجو بڑھتی جا رہی ہے. کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی آگے منازل ہیں بہت ساری، صحیح، اور سیکھ ہی رہے ہیں ابھی بھی. اور بس میں نے یہ سیکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایسی ذات بابرکت ہیں کہ جو ان کا جتنا نام لے، جتنا ذکر کرے، جتنا ان کے قریب ہونے کی کوشش کرے، وہ اپنا قرب عطا بھی کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام جو جتنی زیادہ اتباع کرے پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں ہر جگہ وہ کامیابی اور سرخروئی. بالکل ٹھیک ہے. اسٹیج کے محفلوں کے ایسے بے شمار مومنٹس ہوتے ہیں جو انسان کے لیے انفارگیٹیبل ہوتے ہیں، تو ایسا کوئی میموریبل مومنٹ جو کبھی نہیں بھولا جاتا ہو، نعت خوانی میں ایک ایسا لمحہ گزرا ہو جو کبھی نہ بھولا جاتا، ہمیشہ یاد آتا ہو، ایسا کون سا مومنٹ ہے؟ 2-3 دفعہ ایسے مواقع آئے، جیسے ایک حضرت قلندر شاہ صاحب کا مزار ہے، قلندر لال شہباز حضرت سخی حسن پہ، سخی حسن والے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل قلندر شاہ صاحب، ٹھیک ہے. وہاں پہ میں مزار شریف جب میں نے پہلی بار کم سینی میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو ابھی آغاز ہی کیا تھا کہ ساری محفل کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، اور وہ سن رہی تھی. اور ایسے ہی ایک دفعہ حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل صحیح، اور اس کے موقع پر بھی ایسے ہوا. چچا جان رحمۃ اللہ علیہ صوفی ابرار احمد رحمانی، بالکل انہوں نے مجھے فرمائش کی تھی کلام کی، ہم کو اپنی طرف سے بات چاہیے. تو پوری مدینہ مسجد کی جو پوری جو ہے وہ جو سامعین آئے تھے، ناظرین جو تھے موجود تھے، حاضرین سب کے سب وہ اس وقت کھڑے ہو گئے. تو وہ جو کچھ اور کچھ ایسی کیفیات، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے ان کیفیات کو، احساسات کو بتانے کے لیے. بالکل صحیح، شاید لغت میں ہی نہ ہو وہ الفاظ جو ہماری صحیح ترجمانی کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سفر میں نے دیکھا ہے جی، ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتا ہے صبر. جی، تو وہ آپ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں. ایون میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا کہ گاڑی روک لیں تو بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کہا نہیں اب پہنچ کر ہی کھائیں. مطلب آپ کے وضع کردہ اصول ہیں، اچھے ہیں اور بہت اہتمام ہے. تو اتنا پیشنس، مطلب ایک وقت ہم بھوکے تھے، پھر ہم دوسرے ٹائم بھوکے تھے، آپ کو یاد ہوگا ایک میل کا ٹائم آ گیا تھا، اگر آپ نے کہا نہیں ڈیسٹینیشن، اور ہم چونکہ امریکہ میں تھے اور وہاں گھنٹے ڈیڑھ کی مسافت باقی تھی. جی جی. تو کیسے مینٹین ہوتا ہے؟ کیسے سفر کہتے ہیں نا وہ تجربے ہو جاتے ہیں سفر کر کر کے انسان کو، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کبھی کہیں راستے میں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا. بالکل صحیح. اور بہتر ہے کہ ڈیسٹینیشن پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ ہم فریش ہو کے ہر چیز اطمینان قلب کے ساتھ کھا پی سکیں گے، سب کچھ کر سکیں گے. نماز کا ٹائم بھی ہر تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے چلنا ہوتا ہے، پھر پہنچنا ہوتا ہے، ہر چیز کو کیلکولیشن ذہن میں رکھ کے پھر نکلتے ہیں. وقت کی پابندی کا آپ کو جتنا ظاہر ہے وہ پریشر ہوتا ہے اتنا میں نے کسی کو دیکھا نہیں، اور اچھی بات ہے انسان کو کوشش ہوتی ہے کہ وعدہ جو کیا ہے جس پورا کیا، اور آپ کرتے بھی ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ یہاں کی نعت خوانی صبح مساء ہماری الحمدللہ جاری ہے، آپ کی تو بہت زیادہ جاری. ہم سمندر پار بھی گئے، ساتھ رہے، اتفاق رہا، برطانیہ اپنا کینیڈا میں ساتھ رہے، امریکہ میں رہے. سمندر پار کی نعت خوانی میں اور سامعین میں، آڈینس میں، اور یہاں کی آڈینس وہ بھی پاکستانی انڈین ساری کمیونٹی وہاں مکس ہوتی ہے، کیا فرق محسوس کیا یہاں کی نعت خوانی میں اور وہاں کی نعت خوانی میں؟ اچھا جو عشاق ہوتے ہیں نا، جو واقعی عشاق ہوتے ہیں، وہ یہاں پر ہوں یا امریکہ میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، ان کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے، جدا کا انداز. جو پکے جو بالکل وہ عاشق ہیں حضور کے اور حال میں حضور کا ذکر سننا چاہتے ہیں، وہ تو سارے ایک جگہ کے ایک جیسے ہیں. بالکل صحیح. پھر باقی جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں آ کر، تو ان کا ظاہر سی بات ہے ملکی اعتبار سے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غور فکر کرتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر ہم وقت صرف کرنے آئے تو بہترین انداز صرف ہو، ہمارا وقت ضائع نہ ہو. بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، سلیقہ ہوتا ہے بیٹھنے اٹھنے کا، بات کرنے کا. ایون جب اتنا سلیقہ ہے کہ زندگی گزارنے کے کیا طور طریقے، تو پھر نعت خوانی پہ تو ان کے سلیقے کی اور مزہ آتا ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ جب ہم یہاں سے گئے تو اے آر وائی نیٹ ورک کے ذریعے سے، کیو ٹی وی کے ذریعے سے اور ڈیجیٹل کے ذریعے سے وہاں پہ پوری دنیا، اللہ کا شکر ہے، کیسی پذیرائی ملی آپ کو بتائیے. آپ نے قصیدہ برد شریف کے وہ اردو اشعار جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، وہاں الحمدللہ پوری محفل جب پڑھ رہی ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا اکیلے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا آپ نے سوچا تھا امریکہ آپ آئیں گے اور آپ کو اتنا زیادہ رسپانس ملے گا؟ تو آپ نے کہا یہ سب ARY کی برکتوں کا ہے. حاجی عبدالرؤف صاحب کا بھی آپ نے نام لیا. اگر میں آپ سے کہوں ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ سوری میں بات تو بہت کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں یا فرمائش کروں کہ ڈائریکٹ آپ بس مجھے 2 لائنیں وہاں سے شروع کریں، درود ان پر، سلام ان پر. جی جی، بسم اللہ بسم اللہ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی مختار عالم ہے، وہی غمخار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ 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 واہ. یہ ذکر ہے سدراک مکینوں کا مقدر الحمدللہ جو آپ کو نصیب ہوا. اچھا میں بس ہم رخصت ہونے کو ہیں. آپ کے والد گرامی جی الحاج عبد المجید صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باپ کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بیٹے میں آتی ہیں. پسر پدر کا یہ کمبینیشن ہے، اللہ کی طرف سے امتزاج ہے، خون ہے. تو ایک عادت تو میں مشترک جانتا ہوں آپ کی اور آپ کے والد کی. وہ تو میں نے ایک بار ان کی قبر پہ آپ کے ساتھ محسوس کر لیا، آپ کے جذبات دیکھ کر، کہ آپ جس طرح باقاعدہ حاضری کے لیے، اللہ ایسی اولاد سب کو نصیب کرے بھائی، اور نیک اولاد ایسی جو قدم قدم پہ اپنے باپ کو اصالہ ثواب کرے. ایک عادت مشترک مجھے یاد ہے آپ کے والد کی اور بیٹے کی، وہ یہ کہ آپ سادات کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. الحمدللہ. دوسری کوئی عادت، تیسری کوئی عادت جو سملر ہو آپ کی اور والد کی، جو وہاں سے آپ میں آئی؟ میری خواہش ہے، اپنے والد صاحب کو جس طرح دیکھا وہ اپنے بڑوں کا بہت ادب کرتے تھے اور رشتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اور جو بھی رشتہ دار تھے چاہتے تھے ان سے سب سے اچھے تعلقات اور مراسم رہیں. اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہم سب جتنے بہن بھائی ہیں اور جو رشتہ دار ہیں وہ بار بار ملیں، اکٹھا ہوں، ہم ادب کریں ایک دوسرے سے، بالکل پوچھیں. کیونکہ زمانہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، حالات جس طرح سے چل رہے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا، دیکھنے کا، سوچنے کا. میری بڑی تمنا ہوتی ہے کہ بہت جتنے بھی ہیں نا سب اکٹھے ہو کے رہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، جڑ کے رہیں. آپ کا جب آپ تبسم فرماتے ہیں نا تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کی طرح مسکراؤں، لیکن خواہش ہے کاش میں بھی ایسا مسکراؤں. لیکن آپ کی مسکراہٹ بہت پھول جیسی ہے. اللہ آپ کو ایسی کھلتا سلامت رکھے. اور نعت خوانی کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں کیا پسند ہے ویسے؟ میں نے ابھی حال ہی میں ایک جم جوائن کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنے آپ کو اچھا چلے مبارکباد ایکٹیو کر سکوں. لیکن ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ تو فریز کرا لیا چند دن کے تاکہ وہ اس کے بعد جم میں ویسے کیا سوچا ہے، کیا کرنے کا سوچا ہے ویسے جم میں؟ مطلب ایک ایکسرسائز بازو کی ہوتی ہے، آپ کی دیگر ایکٹیویٹیز کی میں بتا دوں. میں میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نا تندرست پانا رکھنا چاہیے تاکہ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے 5-5 6-6 جگہوں پہ شرکت کرنی ہوتی ہے. کرکٹ میں تو دیکھ لیا میں نے آپ کو، فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات چل رہی تھی تو میں نے آپ کو خاور کو بھی دیکھ لیا ماشاءاللہ. تو یہ ہے. پھر بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت ہے، اور اس کے علاوہ پھر میں ابھی یونیورسٹی پڑھاتا رہا، لیکن 12 سال میں نے نہیں آپ نے تو، آپ کی بھاگ دوڑ کو تو سلام ہے قبلہ. پڑھائی پھر آپ جتنی بھاگ دوڑ ہمارے بس کی نہیں ہے. ہماری یہاں بس ہے اور آپ کی تو ساری بس ماشاءاللہ. ARY QTV کے ساتھ جو ایک منسلک رہا ہمیں کچھ عرصے، خاص طور پہ ایسے کانٹینٹ کے، وہ بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ بہت بڑی دو دھاری تلوار، بڑے امتحان. بالکل صحیح. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور خیر پچھلے دنوں طبیعت کی ناسازی کا معاملہ تھا، اللہ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے. اب بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے. وہ ایک شعر ہے، عابد بیمار اچھا ہو گیا ہے عنایت عابد بیمار کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کربلا کا صحت و سلامتی کے ساتھ تندرست رکھے، ایسے ہنستے کھیلتے رہے. کیا پیغام دیں گے آپ ینگسٹرز کو، اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں کو، سب کو، کہ مطلب خوش لباسی، خوش بیانی، خوش مزاجی مکمل میں نے آپ میں پائی ہے، کیسے آتی ہے؟ کوئی پیغام دیں تاکہ، کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں آدمی پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، آدمی شہرت سے بڑا نہیں ہوتا.
مشہور کوئی بھی ہو سکتا ہے. آدمی بڑا ہوتا ہے اپنے اخلاق سے, اپنے مینر سے. میرے کریم آقا کے پاس کتنا پیسہ تھا, مینرز کتنے تھے, اخلاق کتنے تھے, آپ میں مسلم ہے. بتائیے کیا کس طرح انسان اپنے آپ کو. میں جب نیا نیا ٹی وی پر آنے لگا تو ہوتی نا خواہش کہ انسان بتائے, جتلائے, اظہار کرے. بھائی ٹی وی پہ آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے تمام چیزیں پھر ہوتا ہے انسان کو ظاہر سی بات. تو میں نے ایک استاد سے کہا کہ میرے پروگرام آتے ہیں اس پہ فلاں فلاں اور یہ وہ. تو کیا ٹی وی پہ آنا کون سا کمال کی بات ہے, ٹی وی پہ ٹام اینڈ جیری بھی آتا ہے, صحیح بات ہے, مکی ماؤس بھی آتا ہے, چھوٹے بچوں کو بتائے گا تو ٹی وی پہ آتا ہے. تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے ٹی وی پر آنا. تو میں بس بچوں سے اور نوجوان طبقے سے اور ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں اسکول کے, کالجز کے, یونیورسٹیز کے, میں ان سے کہوں گا کہ یہ سال, یہ والا سال اور آگے 3 یا 4 سال 5 سال اور جو آنے والے ہیں اس میں اپنے رمضان کو بہترین بنا لیں. واہ, بس یہی آپ کو سنبھال دے گا. یہ ایک مہینے کا رمضان کو مغرب فجر ہوتی ہے ہوگی تقریباً 6 بجے قریب. بالکل ٹھیک. اور پھر افطار کا وقت آ جاتا ہے پھر 6 بجے کے آس پاس. بالکل اتنے چھوٹے چھوٹے روزے, موسم بھی اچھا ہے. کوشش کریں جتنا زیادہ قرآن کے قریب ہوں, قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. کوئی ایک حدیث کی کتاب, سیرت کی کتاب لے لیں, بالکل صحیح, بہت بہترین ہے. بالکل صحیح. اور سیرت خیر الانام میں ریکمینڈ کروں گا. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت کتاب ہے, پڑھنا چاہیے. آپ پڑھنا شروع کریں پھر آپ رک نہیں پائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر. بالکل صحیح. یہ 2 کتابیں قرآن پاک کی تفسیر آپ پڑھنا شروع کریں, آپ کو سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. بالکل سب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. بالکل سب اطمینان آنا شروع ہو جائے گا دل کو انشاءاللہ. بس میں وائنڈ اپ آپ کے ایک تو ان 2 شعروں پہ لوں گا کہ جدھر دیکھوں مدینے کا حرم. آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت شوق سے سنتا ہوں. ایک بات اور کہ جماعت صحابہ یہ سب ستارے ہیں, بالکل ایک کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ, سارے ستارے. مگر انسان کا ایک قلبی میلان ہوتا ہے کسی ایک کی طرف. حضور کے رفقا سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, کسی ایک کی طرف ہوتا ہے. کون سے صحابی رسول ایسے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کا دل ان کی طرف بڑھتا ہے, آپ کا دل ان کی طرف کھینچتا ہے آپ کی نظر میں؟ وہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں اور صحابیہ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں, بالکل ہو سکتی ہیں. حضور کی لخت جگر. اللہ اکبر. اللہ. سیدہ عابدہ طیبہ ظاہرہ یعنی خاتون جنت پہ پرسوں ان کا اللہ پرسوں ان کا یوم ہے. آئی وش کہ اللہ ہمیں نصیب کرے گا انشاءاللہ تو ہم ان کی مدحت بھی بیان کریں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. یہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے جس کا نام ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. پہلی بار یہ براہ راست ہونے جا رہا ہے اور پہلی شخصیت اس پوڈ کاسٹ کی وہی جنہوں نے اس کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بطور مہمان بلایا جا رہا ہوں, لیکن جب تشریف لائے تو میزبانی کے فرائض بھی انجام دیے اور اچھا رہا. اللہ میری خواہش تھی کہ میں آپ کو بھی بلاؤں اپنے پروگرام میں, اللہ اکبر, لیکن ہمارے وہ ٹائمنگز میچ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا, اویلیبلٹی کا بھی ہو سکتا ہے کہ آخری دن جی اگر عامر بھائی کی باری پہلے آ جاتی ہے تو اللہ کرے آ جائے تو آخری دن پھر میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ بالکل کریں گے انشاءاللہ. بالکل ڈن ہو گیا, بالکل ڈن ہو گیا, ڈن ہو گیا. اچھا بس جاتے جاتے جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. السلام علیکم جی. مدینہ 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 عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں سارے مدینہ. میری خاک یار نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے پارے مدینہ. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ. رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. مراد دل بلبل پہ نوا دے, مراد دل بلبل پہ نوا دے, خدایا دکھا دے بہار مدینہ. مدینہ 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 کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, کہاں کوئی روتا ہے
جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ 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 مدینہ